امام جعفر صادق فرماتے ہیں جس کے اندر یہ 3 علامتیں ہیں وہ انسانیت کے درجوں کو بہت آسانی سے آگے پار کر سکتا ہے۔ پہلی چیز، انسان کے اندر حلم کی طاقت ہوتی ہے۔ حلیم کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان جو اپنے ایموشنز کے اندر اسے کنٹرول کر سکتا ہے، چاہے وہ نفرت کے ہوں چاہے وہ محبت کے ہوں۔ جو ایموشنز کو کنٹرول کر سکتا ہے، امام فرماتے ہیں وہ حقیقی مومن ہے۔ دوسری چیز، مومن بہت شجاع ہوتا ہے، قیس ہوتا ہے، بہت چالاک ہوتا ہے۔ جو ہماری چالاکیاں نہیں کہ 2 لوگوں کو نقصان پہنچا کے اپنا فائدہ کرے، یہ چالاکی نہیں۔ گناہ سے بہت دور ہوتا ہے، وہ کسی کے بارے میں برا سوچتا ہی نہیں، کیونکہ کسی کے بارے میں برا سوچنا کیا ہے؟ گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے حضرت یونس سے، اے یونس، اس انسان کو میں نے بہت خوبصورتی سے تراشا ہے، تمہیں میں نے حق نہیں دیا میرے بندے پر انگلی اٹھاؤ، میرے بندے کو بددعا کرو، یا میرے بندے کے بارے میں تم برا کرو۔ تو بس مومن کی دوسری چیز کیا ہے؟ وہ قیس ہوتا ہے، وہ چالاک ہوتا ہے۔ وہ چالاک اس لیے ہوتا ہے، جیسے میں کہتی ہوں اگر کائنات میں ہر چیز کا مقایسہ کریں تو آخر میں جا کے مجھے بچتا ہے کہ میں صرف اپنے آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اگر مجھے کہا جائے کہ سب کو دیکھو اس میں سے کس کو بچانا ہے تو میں کہوں کہ مجھے بچانا ہے۔ کیوں؟ مجھے میری میں عزیز ہے، مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی لیے میرا بچہ، میرا امام، میرا خدا، ہر ایک کو میں اپنے آپ سے نسبت دیتی ہوں کیونکہ میں اپنے آپ سے محبت کرتی ہوں۔ تو علامہ اقبال کہتا ہے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہے۔ جب جھکو گے نہیں تو ابھرو گے نہیں۔ آپ کو اونچا ہونے کے لیے، بلند ہونے کے لیے جھکنا پڑے۔ جتنا جھکو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بلند کرے گا کہ پوری کائنات تمہاری تعریف میں سفارہ ہو جائے۔ یہ اللہ کا وعدہ۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ انسان اگر تم وہ چیز اختیار کرو جو میں چاہتا ہوں، اللہ کیا چاہتا ہے؟ ہم عالم بن جائیں۔ مومن کی تیسری صفت کیا ہے؟ علم کی صفت۔ معصوم فرماتے ہیں کم از کم ایک دن میں 20 صفحے نالج کے حاصل کرو، ورنہ تم منجمد ہو جاؤ گے، مجنون بن جاؤ گے، جامد ہو جاؤ گے۔ تم اس ایسے کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ گے، نہ تمہیں پیچھے کا پتہ چلے گا، نہ آگے کا پتہ چلے گا، نہ اپنے سمت کا پتہ چلے گا، تمہارا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو تم کیا کرو؟ 20 صفحے علم کے حاصل کرو، چاہے وہ قرآنی تعلیمات ہو، چاہے وہ عبادات کی ہو، کچھ بھی ہو۔ اپنے آپ کو ایک راہ میں لگا دو، اس راہ کے آخر انجام تک پہنچاؤ۔ یہ مومن کی علامات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ بادشاہ تھے، اس کا گزر ہوتا ہے امام رضا سے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں گناہ نہ کرنے کی۔ ایک شخص آتا ہے امام علی کے پاس، کہتا ہے یا علی، میں آپ کا عاشق ہوں، میں اتنا آپ سے عشق کرتا ہوں کہ صبح و شام آپ کی مدح سرائی کرتا ہوں، لیکن جب میں گناہ کرنا جاتا ہوں گناہ کے لیے تو میں پھسل جاتا ہوں۔ اگر 3 لوگ بیٹھ کر بات کریں، چوتھا میں ہوتا ہوں باتیں کرنے والی، میری زبان پھسل جاتی ہے، میرے کان پھسل جاتے ہیں، میرے پاؤں پھسل جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو امام علی یہ نہیں فرماتے ہیں تم لوگوں سے دور ہو جاؤ، تم عبادات بہت کرو، تم فلاں کرو، نہیں۔ امام فرماتے ہیں اپنی عزت کرنا سیکھو۔ امام کا پہلا جملہ، اپنی عزت کرو، اپنے نفس کو پہچانو۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ امام ایسا کیوں بول رہے ہیں کہ اپنی عزت کرو، اپنی عزت کرو۔ امام نے فرمایا تم گناہ اس لیے کر رہے ہو کہ تم اپنے آپ کو عزت کے قابل ہی نہیں سمجھ رہے۔ امام نے، اس شخص نے امام سے پوچھا مولا اس کو تھوڑا سا واضح کریں۔ امام فرماتے ہیں جب تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے اندر کا بھی ایک وجود ہے، تمہارے اندر بھی ایک انسان چھپا ہوا ہے، اس کو انسان بنانا یا حیوان بنانا تمہارا کام ہے، اور اسی سے تمہاری دنیا کی عزت مضمر ہے، تو تم کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جاؤ۔ بہادر شاہ ایک بہت بڑے جابر حاکم تھے، اس کا گزر خراسان سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کی نگاہ جب گزر رہے تھے تو امام رضا کے روزے میں پڑتی ہے۔
جب امام رضا کے روزے میں اس کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ مقبرہ کس کا بنا ہوا ہے. صلوات پڑھیں محمد والی. علی کے جو کاغذ پہ قلم رکھا ہے، یہ علی کے جو کاغذ پہ قلم رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت پہ قدم رکھا ہے. نعرہ حیدری حیدری آواز بلند نعرہ سلام. بس وہ پوچھتا ہے کہ یہ مقبرہ کس کا ہے. ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے نواسے علی بن موسیٰ رضا کا روزہ ہے. وہ جاتا ہے ہندوستان میں جنگ کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں اگر میں اس جنگ میں، اگر یہ اولاد رسول ہے، یہ امام رضا واقعی پیغمبر کی نسل سے ہے، تو میں جنگ میں جا رہا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں جنگ سے کامیاب ہوا ہندوستان میں جا کر تو واپس آ کر جتنے بھی غنائم مجھے ملے ہیں، جتنے بھی جو کچھ مجھے ملے گا وہ امام رضا کے لیے وقف کر دوں. تو جب وہ وہاں سے فاتح ہو جاتا ہے، آج بھی امام رضا کے میوزیم میں اگر کوئی زیارات پہ جائیں تو ضرور میوزیم کا جا کر دیکھیں کہ جو بہادر شاہ ظفر کا جو سامان تھا جو وہ لا کر امام رضا کو دیتا ہے، سونے کی چیزیں، ایون کہ وہاں کا سونے کا ممبر بنا ہوا ہے، وہ امام رضا کے میوزیم میں ابھی بھی رکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں وہ تمام سامان لا کر امام رضا کو دیتا ہے، کیونکہ اس نے امام سے وعدہ کیا تھا اگر میں ہندوستان میں فاتح ہوا تو میں لا کر انہیں دے دوں گا. جب امام رضا کی یہ جاؤ حشم دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بیٹا ایسا ہے تو اس کا باپ کیسا ہو، مجھے نجف لے کر چلو. جب وہ نجف پہنچتا ہے تو بادشاہ وقت تھا، تمام سفرا و عمرہ اس کے ساتھ تھے. بہادر شاہ کہتا ہے کہ مجھے کس حالت میں علی کے حرم میں جانا چاہیے. اذان ہو رہی ہے. مجھے علی کے روزے میں کیسے داخل ہونا چاہیے. تو ان کے کچھ لوگوں نے تو کہا جو امام علی سے محبت کرتے تھے، انہوں نے کہا تو یہ امام کا روزہ ہے، آپ کو اتر کے جانا چاہیے گھوڑے سے. ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ تو مردہ ہیں، انتقال اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب اس کا احترام ہم پر واجب نہیں ہے، آپ اپنے گھوڑے میں سوار ہو کر اندر جائیں. اب بہادر شاہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک شخص کہتا ہے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، قرآن نور خدا ہے، اہل بیت تھے، قرآن کا استخارہ کرو. استخارے میں جو آتا ہے بہادر شاہ آپ یہ کرے، وہ جادو، اس کے سامنے تو کوئی کسی کی ہمت نہیں تھی. اس نے کہا چلو استخارہ کر لوں. جب اس کا استخارہ نکالا کہ میں امام کے روزے میں گھوڑے میں بیٹھ کر جاؤں یا پیدل جاؤں، اس نے کہا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اپنے جوتوں کو اتارو، یہ مقدس وادی میں تم وادی ہو. آج امام علی کے روزے میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے قرآن. تو وہ کہتا ہے، وہ تعجب کرتا ہے کہ میں گھوڑے سے اتروں یا نہ اتروں، پوچھ رہا تھا، یہاں تو مجھے کہہ رہے جوتے اتار کر اندر چلے جاؤ، یہ مقدس وادی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، میرا اندر حیوان ہو چکا ہے، میں نے اپنے اندر کو ختم کر دیا ہے،
میں حیوان کی طرح علی کے روزے میں جانا چاہتا ہوں. وہ بالکل ہاتھ پاؤں کو حیوانوں کی طرح امام کے روزے میں جاتا ہے, جا کر اپنی حاجات مانگتا ہے, امام سے توسل کرتا ہے. کرنے کے بعد دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ امام کے روزے میں باندھے ہوئے ہیں, کسی کی آنکھ نہیں ہے, کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کے پاؤں نہیں ہے. اس سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ سب یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو کوئی کہتے کتنے کہہ رہے کہ ہمیں یہ بیماریاں ہیں, امام سے متوسل ہوئے, ذات بات اہل بیت کے گھر میں آئے ہیں حاجت مانگنے کے. تو پوچھتے ہیں کتنے دنوں سے یہاں پر ہو؟ کوئی کہتا ہے 1 مہینے سے, کوئی کہتا ہے 1 ہفتے سے, کوئی کہتا ہے 1 سال سے. تو وہ بہادر شاہ ظفر بہت غصے میں آتا. وہ کہتا ہے کہ آج رات تک اگر تم لوگوں کو شفا نہ ملے سب کو میں قتل کر دوں گا. حرم کے چاروں طرف کے دروازے بند کروا دیتا ہے. بہادر شاہ چلے جاتا ہے. اب وہ جو معذور عاشق علی بیٹھے ہوئے تھے سب امام کی زری سے لگے ہوئے ہیں کہ مولا شفا دے دیں ورنہ ہمیں بہادر شاہ قتل کر دے گا. اتنے دل سے وہ التجا کرتے ہیں یا ہمیں زری سے حرم سے باہر نکالنے کی توفیق دے یا ہمیں شفا دے. شام کو جب بہادر شاہ ظفر پہنچ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سب بالکل سالم ہے. کہنے کہ ہم نے علی کو پکارا, علی نے ہمیں شفا دی. تو بہادر شاہ ظفر نے ایک جملہ بولا کہ علی نے دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے, تم نے مانگنے میں علی سے کوتاہی کی تھی. جب میں نے کہا تمہیں قتل کر دوں گا تمہارے اندر خوف بیٹھ گیا, تم نے مانگا علی سے, علی نے تمہیں شفا دی. یہ مانگنے کا سلیقہ انسان کو فرض سے عرش کر دے, چاہے وہ مانگنا حسین سے ہو, چاہے زینب سے ہو, چاہے امیر المومنین. انسانیت کی معراج کیا ہے؟ معراج انسانیت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے نا کہ انسان کو میں نے عروج دیا, انسان کو بہت سے بلند بنایا ہے, بہت خوبصورت بنایا ہے, اس کے اندر اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم اس طاقت کو استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے شب و روز حصول علم کے لیے 2 گھنٹے ہم نکال سکتے ہیں؟ کوئی بھی علم ہو. معصوم فرماتے ہیں کہ علم سیکھو یا سکھاؤ, تیسرا درجہ کچھ نہیں, وہ گاربیج ہے, وہ کچرا ہے. معصوم فرماتے, امام علی فرماتے سیکھو یا سکھاؤ, پوری زندگی یا سیکھنے میں لگاؤ یا سکھانے میں لگاؤ, تیسرا کوئی مقام تم اختیار نہ کرو, کیونکہ میری نظر میں, میرے نبی کی نظر میں, میرے خدا کی نظر میں تیسرا کوئی درجہ نہیں ہے. بانو اصفہانی کا نام آپ نے سنا ہوگا, علامہ طباطبائی ان سے ملنے کے لیے وہاں تشریف لے جاتے ہیں اصفہان. اکثر ہماری خواتین سے کہا جاتا ہے آپ لوگ علم حاصل کریں, لازمی نہیں ہے کہ آپ کو ڈگری ہاتھ آ جائے. ڈگری کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو پیسے انویسٹ کیے ہیں نا اس کا رزلٹ ہونا. میں نے اتنے سیمسٹر میں اتنے پیسے دیے ہیں, ورنہ علم وہ ہوتا ہے وہ آپ کو عمل کرنے میں وعدہ ہے. آپ اپنی عبادات کو صحیح کریں, آپ اپنے معاملات کو صحیح کریں, ایون کہ اپنے آپ کو صاف کریں اپنے اندر سے کہ میں ایک انسان ہوں تو خدا نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے, خدا نے مجھے کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے, تو کیا 30 سال کی عمر میں, 40 سال کی عمر میں, 50 سال کی عمر میں اس مقصد کو میں پورا کر سکی ہوں؟ عمر شرط نہیں. علی اصغر کی عمر کتنی تھی؟ 6 مہینے. تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا عالم بن گیا, دنیا کو سکھایا وقت کے امام کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے, دنیا کو سکھایا وقت کے امام کی آواز میں لبیک کیسے کیا جاتا ہے, وقت کو سکھایا 6 مہینے کے بچے کا سر بھی نو کے سنا بلند ہوتا ہے لیکن اس کی ماں بچے کے نہیں ہوتی. یہ علم کا ہی تو کمال ہے. ورنہ ہم اگر ہمارا بچہ رات کو بیمار ہو تو خدا پہ اتنی منتیں کرتے ہیں کہ خدا میرا بچہ کیوں بیمار ہوا. تو میرا باپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بچوں کے, جب روتی تھی تو یا حسین کے تھے. اگر علم انسان کو اس مقام پر لے کر جاتا ہے کہ وہ اچھے اور برے کی پہچان کرے. اکثر ہم لوگ کسی بھی انسان کو 100% باطل قرار دیتے ہیں,
اللہ کہتا ہے کہ میں نے کسی سانپ کو بھی 100% خراب خلق نہیں کیا. حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ جاؤ پوری دنیا میں گشت کرو, تمہیں اپنے سے کمتر کوئی نظر آ جائے تو میرے پاس آ کے بتا دو. حضرت موسیٰ پوری دنیا میں گشت کرو, کوئی انسان اپنے سے کمتر نظر نہیں آتا. موسیٰ کلیم خدا ہے, خدا سے تکلم کرنے والا انسان, خدا سے راز و نیاز کرنے والا انسان. ایک جب پلٹ کر آ رہا تھا تو راستے میں کتا تھا, تو اس کتے کے پورے جسم سے خون رس رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی نکلی ہوئی تھی, ایک عجیب حالت میں تھا. موسیٰ کے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ خدا سے کہہ دوں کہ یہ کتے کا درجہ مجھ سے کم ہے. ایک مرتبہ کتا اپنے دانت کھولتا ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کتے کے دانت دنیا میں سب سے خوبصورت دانت, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, اس کے دانت تو دنیا میں کسی کے اس کے برابر تو دانت ہے ہی نہیں, اتنے خوبصورت ہیں. واپس پلٹ کر وہی طور میں چلا جاؤ. اللہ کہتا ہے موسیٰ تمہیں اپنے سے کمتر کوئی نظر آیا دنیا میں؟ موسیٰ کہتا ہے نہیں. کہتا ہے میں جب تم کتے کو دیکھ رہے تھے, اگر اس کتے کا پیغام لے کر میرے پاس آتے تو آج مقام نبوت سے تم گر جائے. کیونکہ انسان اتنا عجول ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا جلد باز بنایا ہے کہ وہ فیصلے بہت جلدی کر لیتا ہے. فیصلوں کے بعد پلٹ کر جب دیکھتا ہے تو اس کے پاس کوئی موقع نہیں بچتا. سے بات کریں